ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ڈی پی آئی کے سربراہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر ٹیرف کے ایشو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں اس فرنٹ پہ بھی پاکستان کو امریکہ جیسے ملک ہے جس میں ہماری اچھی خاصی ایکسپورٹس آتی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں ہم کوئی اس معاملے کو بہتر طور پہ حل کر پائیں گے؟ اور جو پاکستان کی جانب سے کوئی سجیشنز رکھی جائیں گی، کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ہم امپورٹس کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ سے کہ جہاں پہ کوئی ٹیرف یا تو بالکل کم رکھا جائے گا یا زیرو ہوگا، اس کے نتیجے میں وہاں پہ بھی ہمیں کچھ تھوڑا بہت ریلیف مل پائے گا، تو کیا امکانات لگ رہے ہیں آپ کو سر؟ جی شکریہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم موجودہ ٹیرفس کو دیکھیں جو پاکستان امریکہ پہ عائد کر رہا ہے تو وہ پہلے ہی کافی کم ہے. جو زرعی اجناس ہیں جیسے کہ ہم ان سے سویابین یا کاٹن یا اور چیزیں اگر منگواتے ہیں تو اس پہ تقریباً 13% ٹیرف لگ رہا ہے، اور جو نان ایگریکلچر گڈز ہیں یعنی مشینری اس پہ تقریباً 9% ٹیرف جو ہے وہ عائد کیا جا رہا ہے. تو پہلے تو وہ جو کیلکولیشن تھی امریکن ایڈمنسٹریشن کی وہ غلط ہے کہ پاکستان شاید کو بہت زیادہ ٹیرف ان سے لے رہا ہے. اب اگر یہ کیلکولیشن جو ہے ہماری اگر وہ درست ہے تو پھر یہ صرف معاملہ ٹیرف پہ نہیں رکے گا، پھر یہ معاملہ اس چیز پہ آئے گا کہ پاکستان کیا کیا اور ایڈیشنل چیزیں امپورٹ کر سکتا ہے امریکہ سے. اس وقت پاکستان کوئی را کاٹن امپورٹ کرتا ہے، کوئی اسکریپ آئرن یا اسٹیل جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، کچھ مشینری جس میں وائرز وغیرہ ہیں وہ ہے، اور یوز کلوتھنگ ہے، اور باقی کچھ آئل اور منرل فوڈ وغیرہ ہے جو کہ پاکستان کی میجر امپورٹس ہیں. اب امریکہ جو ہے جس طریقے سے بھارت نے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کی کہ بھارت نے امریکہ سے دفاعی ساز و سامان جو ہے اس کی ایک بڑی ڈیل کی. سعودی عربیہ نے بھی دفاعی ساز و سامان کی ڈیل کی. قطر اور یو اے ای نے حال ہی میں وہ بوئنگ طیارے خریدنے کی بات کی. تو ظاہر ہے کہ جو ہماری اس وقت پی آئی اے کا حال ہے اس میں ہم بوئنگ تو نہیں لے سکتے، لیکن دیکھا یہ ہوگا کہ کیا ٹیرف کے ساتھ ساتھ ہم کوئی دفاعی سامان جو ہے وہ امریکہ سے لے سکتے ہیں. اور اگر ہم لیتے ہیں تو 81% اس وقت ہماری ڈیفینس اکوپمنٹ کی امپورٹ جو ہے وہ چائنا سے آ رہی ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک مشکل چوائس بن جائے گی پاکستان کے لیے. جو تھوڑی سی ایزی چوائس ہے امپورٹ بڑھانے کی وہ امریکہ سے جو ہے LNG لینا، انرجی پہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ کرنا، وہ پاکستان کے لیے نسبتاً آسان ہے اسٹریٹجکلی کہ ہم چائنا کو ناراض کیے بغیر وہاں پہ اپنی جو امپورٹ ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. ادروائز اگر ہم 0% بھی کر دیتے ہیں اور 0% ٹیرف پہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ $2.5 بلین کی ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہے امریکہ کی تو بہت زیادہ فرق امریکہ کو نہیں پڑ رہا ہوگا. پاکستان بڑے آرام سے جو ہے وہ تقریباً 60-70% جو ٹیرف لائنز ہیں اس پہ 0% ڈیوٹی آفر کر سکتا ہے. ایک اور چیز جو کہ اگر آپ نے وہ ڈاکومنٹ پڑھا ہو جس کی بیسس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شروع میں ٹیرف لگائے تھے، اس میں پاکستان نے جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ جو سویابین روکا تھا امریکہ کا پاکستانی پورٹ پہ کوئی 1 سال کے لیے، تو اس کا انہوں نے ایشو بنایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ بھی ریلیکسیشن دے، یعنی جی ایم فوڈ اور جی ایم سیڈ جو ہیں وہ پاکستان ریلیکسیشن دے سکتا ہے، لیکن پھر پاکستان کو اپنے سیفٹی اور بایو سیفٹی گائیڈ لائن جو ہیں وہ بہتر بنانا ہوں گے. تیسرا جو بڑا ایشو اسی رپورٹ میں اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اپنے پیپرا رولز جو ہے وہ نافذ کرتا ہے، اور پاکستان اکثر جو ٹرانزیکشن ان میں وہ کہتا ہے کہ نیشنل انشورنس کارپوریشن جو ہے اس سے انشورنس کروائی جائے. تو امریکہ کے خیال میں یہ پاکستان جو ہے مونوپلی اپنے 2 اداروں کی قائم کرنا چاہتا ہے. تو اگین وہاں پہ پالیسی لیول پہ کچھ ٹویک کرنا ہوگا. تو صرف اکیلا ٹیرف کم کرنے سے بہت چھوٹی سی جو ایکسپورٹ کی ونڈو ہے امریکہ کی، شاید امریکہ کو بہت زیادہ خوش نہیں ہم کر پائیں گے. صحیح. اور انفیکٹ یہ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ اب GSP+ بھی میرے خیال میں جون میں ریویو ہونے جا رہا ہے، تو ہماری تو جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ تر تو ہیں سر ٹیکسٹائل کے شعبے میں. تو اگر یہاں پہ ایشو سیٹل نہیں ہوتا تو اور وہاں بھی اگر کوئی ادروائز ڈیسیجن آ جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے تو بڑی پرابلمٹک سچویشن ہو جائے گی. بٹ اس دوران ہمارے وزیر خزانہ صاحب اس کو گڈ کرائسس قرار دے رہے ہیں. تو کیا ان کی بات آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کس کانٹیکس میں وہ کہنا چاہ رہی ہیں؟
دیکھیے غالباً وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو باقی پاکستان کی پیئر کمپیٹیٹرز ہیں ٹیکسٹائل میں، جس میں سری لنکا، بنگلہ دیش، ویتنام، کمبوڈیا وغیرہ شامل ہیں، ان پہ جو پاکستان سے کہیں زیادہ ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اگر یہ سارے ٹیکس جو ہیں اسی طرح سے بحال ہوتے ہیں تو پاکستان جو ہے پھر بھی ان چاروں ملکوں سے بہت کم ٹیرف جو ہے وہ دے رہا ہوگا، اگر ہم پہ 29% پلس 10% بھی آتا ہے تو. لیکن چونکہ اب سب کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ باقی کمپیٹیٹرز کو ٹیرف جو ہے وہ ان پہ کتنا لگتا ہے. دوسرا اس لحاظ سے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ پاکستان ابھی تک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کی گڈ بکس میں ہے. آپ دیکھیے کہ امریکہ نے بڑا کیٹیگوریکلی جو تھرڈ کنٹری میڈیشن ہے اس کو اگر کھل کے ریجیکٹ نہیں کیا تو انہوں نے اس کو کھل کے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، بلکہ جو نریندرا مودی کی تقریر تھی سیز فائر کے بعد انہوں نے کہیں بھی اس میں امریکہ کے رول کا کوئی ذکر نہیں کیا، جبکہ پاکستان جو ہے وہ بار بار امریکہ کے پازیٹیو رول کو دہرا رہا ہے. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ پاکستان اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گڈ بکس میں ہے، اور شاید اس کی وجہ سے تھوڑا سا کوئی ایک لیوریج جو ہے نیگوشیشن میں وہ پاکستان کو مل رہا. اور صرف نیگوشیشن میں، یا آپ کا خیال ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اب تجارتی معاشی تعلقات کے اندر بھی وسعت ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے پچھلے دنوں بھی سنا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب تو ایپل سے بھی کہہ رہے تھے کہ ٹیرف بہت زیادہ ہے ہندوستان میں، تو بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ کاروبار نہ کریں. تو اس طرح کی اپرچونیٹیز بھی ہمارے دروازے پہ دستک دے سکتی ہیں سر؟ کیونکہ نہیں، میں نہیں سمجھتا، چونکہ انہوں نے جو ٹم کوک ہے جو ایپل کا سی او ہے اس کا نام لیتے ہوئے دوحہ میں جو تقریر کی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ انڈیا میں جو انویسٹمنٹ نہ کرنے کی وجہ انہوں نے یہ کہی کہ جی آپ کو امریکہ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. تو ان کے جو الفاظ کا ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹم کوک بڑے عرصے تک چائنا میں انویسٹمنٹ کرتا رہا اور امریکہ جو ہے اس کو برداشت کر رہا تھا، اور اب ٹم کوک جو ہے وہ انڈیا میں جو ہے تقریباً 60 ملین آئی فون بنانے جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ساری جو انویسٹمنٹ ہے یہ امریکہ میں ہو. تو یعنی وہ ٹم کوک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں آئی فون بنائے، اس کو یہ اجازت نہیں دے رہے کہ اس کو کسی تیسرے ملک میں لے کے جایا جا سکے. شاید اگر ہم تیار ہوتے، ہمارے پاس تیاری نہیں ہے اس طرح سے، تو کچھ جو را مٹیریل ہے وہ شاید اگر ٹم کوک وہاں پہ آئی فون بنانا شروع کرے تو وہ تھرڈ کنٹری سے سورس آؤٹ کر سکیں گے. لیکن پاکستان چونکہ اس طریقے سے جو فون کی انڈسٹری ہے فون مینوفیکچرنگ کی اس میں نہیں آیا. میں صرف ناظرین کو ایک کمپیریزن دینا چاہ رہا ہوں کہ 2024-25 میں انڈیا کے صرف اسمارٹ فون کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $8 بلین کی ہے. تو صرف جو انہوں نے اسمارٹ فون جو ہے وہ ایکسپورٹ کیے ہیں، اور اس میں بڑی تعداد جو تھی وہ آئی فون کی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کافی اریٹیٹ کر رہی ہے کہ جو امریکن کمپنیز ہیں وہ بجائے اس کے کہ امریکہ میں انویسٹ کریں وہ باقی ملکوں میں جا کے انویسٹ کرتی ہیں، اور پھر وہاں سے سامان جو ہے وہ امریکہ میں بھجوایا جاتا ہے. تو انہوں نے ایپل کو اس چیز پہ ڈانٹا ہے کہ وہ امریکہ میں آئی فون بنانا شروع کریں بجائے اس کے کہ چائنا اور انڈیا میں بنائیں. پاکستان میں وہ اپرچونٹی آتی میں نہیں دیکھ. صحیح. اور لاسٹلی سر جی ایس پی پلس کے حوالے سے ہم پر امید رہے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھیں گی، جو وہاں پہ بھی ایک کچھ چیلنجز ہیں کیونکہ ہیومن رائٹس اور کچھ اور ایشوز کو بنا کے ایک چھوٹی موٹی الارم بیل تو بجائی تھی یورپین یونین کی جانب سے. تو کیا لگتا ہے کہ پر امید سے زیادہ یہ ہماری لائف لائن ہے. اس وقت جو امریکی جو ٹریڈ ڈپلومیسی میں جو انسرٹینٹی ہے اس کے بعد یہ بہت ضروری ہو گیا کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہمارا کنٹینیو رہے، اور اس کو ہمیں تمام جو بھی کمٹمنٹس ہیں پوری کرتے ہوئے اس کو کنٹینیو رکھنا ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اپنے اتحادیوں اور اپنے جو ایڈورسریز ہیں ان کو تقریباً ایک ہی طرح سے ہانکتا ہے، اور جو ٹرانزیکشنل ڈپلومیسی ہے اس وقت ان کی پالیسی ہے وہ کسی وقت بھی کسی بھی ملک کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ قرار دے دیتے ہیں. تو اس صورت میں لانگ ٹرم آپ جو ہے وہ امریکن ٹریڈ پہ ریلائی نہیں کر سکتے. یورپین یونین کے ساتھ ٹریڈ ہماری لائف لائن ہے اور اس کو ہمیں کنٹینیو رکھنا ہوگا جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو اپنی تمام کمٹمنٹ پوری کرتے ہوئے. اور ڈاکٹر صاحب انفیکٹ یہ جو حالیہ کرائسس ایران ہماری جو بھارت کے ساتھ جنگ، اور پھر ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کشیدگی کا لیول تھوڑا کم تو ہوا ہے لیکن ابھی بھی تھریٹس آر آن، تو یہ پاکستان کی معیشت، ہمارا گروتھ ریٹ، اس کے لیے کوئی پرابلمٹک ہو سکتا ہے، یا آپ کا خیال ہے کہ جو
ہم نے ایک ایکسپیکٹیشنز رکھی، اس کے اکارڈنگلی معیشت آگے بڑھتی رہے گی؟ دیکھیں انشاءاللہ ابھی تک کا تو جو ہمارا دفاع تھا بہت مضبوط اور ناقابل تسخیر رہا. پاکستان جو ہے اس نے اپنی دفاعی برتری جو ہے وہ ثابت کر رکھی ہے. جو مجھے اس میں خطرہ ہے وہ صرف انڈس واٹر ٹریٹی سے آ رہا ہے. ورلڈ بینک کے صدر اجے بانگا نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جی یہ معاہدہ جو ہے یہ یک طرفہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اسی سانس میں وہ یہ بات بھی کر گئے کہ اگر کوئی ملک اس کو یک طرفہ ختم کرتا ہے تو ورلڈ بینک کے پاس بہت محدود آپشن ہے، ورلڈ بینک اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکے گا. اب یہ جو بیان ہے یہ کافی خطرناک بیان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا نہیں ورلڈ بینک کی بات مانتا تو ورلڈ بینک اس کو چپ خاموش رہے گا، اور یہ چیز انڈیا کو جو ہے وہ شہ دے گی تو وہ آدھی جارحیت جو ہے اس کو جاری رکھے، ڈیٹا شیئر کرنا بند کر دے، کبھی سارے اسپل ویز بند کر دے، کبھی ایک دم سے کھول دے، یا میڈیم ٹو لانگ ٹرم جو ہیں وہاں پہ نئے جو منصوبے ہیں ہائیڈل پاور کے وہ لگانا شروع کر دے. تو یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر 25-26 والے مالی سال میں نہیں تو خدا نخواستہ یہ آنے والے سالوں میں پاکستان کو خاصا پریشان رکھے گی، اور ہمیں ابھی اس کا کوئی توڑ جو ہے وہ نکالنا ہوگا.